نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین محترم، ایک سوال ہے وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ تو اس نشست میں ہم ان چند چیزوں کا ذکر کریں گے جن کو اگر ہم استعمال کریں یا ان سے مدد لینا ناگزیر ضرورت ہو تو ان سے روزے پہ کوئی منفی اثر نہیں پڑتا۔ ایک بنیادی بات ہے، انسانی فطرت ہے کہ بعض اوقات انسان دن میں روزے کی حالت میں سوتا ہے تو اسے احتلام وغیرہ ہو سکتا ہے۔ تو احتلام خواہ شہوت سے ہو یا بغیر شہوت کے، آپ جب سو کر اٹھیں اگر دن کو اور اس کی جو ہے وہ محسوس کریں کہ آپ کو سوتے میں احتلام ہو گیا ہے تو مرد ہو یا عورت اس کے بعد اٹھ کر آپ غسل کر لیں، اس سے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کہ یعنی الٹی ہو جانا، اگر الٹی خود بخود ہو رہی ہے تو جتنی بھی ہو، منہ بھر کر ہو یا زیادہ ہو یا تھوڑی ہو، اس سے روزے کے اوپر جو ہے وہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ البتہ جان بوجھ کر اگر آپ الٹی کریں تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تھوڑی ہو یا زیادہ۔ بھول کر کچھ کھا پی لیں تو اس سے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، خواہ آپ پیٹ بھر کر ہی کیوں نہ کھا لیں، لیکن جس وقت بھی آپ کو یاد آئے کھانے پینے سے ہاتھ کھینچ لیں تو اس سے روزے کے اوپر کوئی منفی اثر نہیں پڑتا۔ جسمانی درد کے لیے، اگر جسم میں کوئی ضرورت ہو درد وغیرہ کے لیے، یا یہ ہے کہ شوگر کے لیے انسولین وغیرہ لینا ہو، یا دمے کے مریض جو ہے جیسے وہ گلے کا اسپرے جس کو انہیلر کہتے ہیں یا بخاخ بھی کہتے ہیں، اگر اس کو استعمال کریں تو جسمانی درد وغیرہ کے لیے کوئی انجیکشن جیسے وولٹرین یا اس طرح کوئی درد کا انجیکشن ہوتا ہے، ان چیزوں کا اگر آپ استعمال کریں، انسولین انہیلر، تو ان سے روزے کے اوپر جو ہے وہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ البتہ ناک میں قطرے وغیرہ ڈالنے سے پرہیز کرنا چاہیے، اس لیے کہ ناک جو ہے وہ خوراک کا ذریعہ ہے اور اس میں خطرہ ہے کہ ناک میں ڈالا جانے والا قطرہ جو ہے وہ خوراک کی نالی کے ذریعے سے پیٹ یا معدے کے اندر جو ہے وہ چلا جائے۔ البتہ یہ ہے کہ سپرے وغیرہ اگر ناک میں کرنی ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں، اس سے روزے کے اوپر کوئی اثر جو ہے وہ نہیں پڑتا ہے۔ روزے کی حالت میں اگر کوئی ضرورت محسوس کرے تو وہ اپنے کپڑے گیلے کر سکتا ہے، تولیہ وغیرہ گیلا کر کے سر پہ رکھ سکتا ہے، بار بار غسل بھی کر سکتا ہے، اس سے جو ہے وہ روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ روزے کی حالت میں اگر ناگزیر ضرورت ہو تو آدمی جو ہے وہ دانت وغیرہ نکلوا سکتا ہے، بس اس میں اگر احتیاط کی جائے کہ اگر خون نکلے تو اس کو باہر تھوک دیا جائے تو اس سے روزے کے اوپر جو ہے وہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ مسوڑوں سے اگر روزے کی حالت میں خون نکل جائے اور اس کو تھوک لیا جائے تو روزے کے اوپر جو ہے وہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کسی کی نکسیر پھوٹ جائے اور ناک سے جتنی مقدار میں بھی اگر خون بہہ جائے تو اس سے روزے کے اوپر جو ہے وہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں اگر کوئی ضرورت محسوس کرتا ہے کہ وہ شوگر یا کسی اور ٹیسٹ کے لیے سرنج کے ذریعے سے خون نکلواتا ہے تو اس سے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ البتہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کہیں کسی مریض کی ضرورت کے لیے خون عطیے کے طور پر دینا پڑے اور وہ مطلب یہ ہے کہ زیادہ مقدار میں خون نکلے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کا ذکر انشاءاللہ دوسری نشست میں بھی آئے گا، لیکن سرنج وغیرہ سے ٹیسٹ کے لیے خون نکالنے سے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ بلغم یا تھوک وغیرہ اگر منہ میں آئے تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو نگلا نہ جائے، لیکن اگر کسی وجہ سے بندہ اس کو نگل لے تو اس سے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کھانے کا ذائقہ چکھنے کے لیے اگر ناگزیر ضرورت ہو تو اس سے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شدید ضرورت نہ ہو تو ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ سوال بھی کرتے رہتے ہیں کہ جی بعض لوگ روزہ رکھ کر کسی کی غیبت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں یا جھوٹی قسم کھاتے ہیں، جھوٹی شہادت دیتے ہیں اعلیٰ حاضل قیاس، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے، یعنی روزے کی جو ظاہری حالت ہے وہ تو قائم رہتی ہے، فقہ یا قانون کی اصطلاح میں تو روزہ ٹوٹے گا نہیں، لیکن یہ ہے کہ روزے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے، اس لیے ہمیں روزے کی حالت میں تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح جو ہے حیض یا نفاس یا غسل جنابت جو ہے، اگر یہ غسل جو ہے وہ آدمی عورت جو ہے وہ پاک ہو جاتی ہے، یا ایک جنبی آدمی جس کے اوپر غسل فرض ہے، اگر اسے ضرورت ہے کہ وہ سحری کھانا چاہتا ہے اور غسل کا وقت نہیں ہے تو سحری کھانے کے بعد طلوع فجر کے بعد غسل کر سکتا ہے۔ اسی طرح حیض نفاس والی عورت بھی اگر کوئی مجبوری ہے تو وہ سحری کھا سکتی ہے، اور فجر کے اذان کے بعد جو ہے وہ غسل وغیرہ میں تاخیر نہ کی جائے اور اذان کے بعد غسل کر لیا جائے تو اس سے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اسی طرح مسواک سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، البتہ ٹوتھ پیسٹ اور منجن وغیرہ جو ہے اس کو استعمال کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ
وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.